الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین اکرام، سورہ کوثر کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 آیتیں نازل فرمائی ہے اور یہ مکی صورت ہے۔ پچھلی صورت سورہ معون تھی اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 بری خصلتوں کو بیان کیا تھا اور اس کے عذاب اور وعیدوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کیا تھا۔ اس صورت کے شان نزول میں امام ابن ابی حاتم نے اور امام بیہقی نے حضرت محمد بن علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اہل عرب کے یہاں پر ایک دستور تھا کہ جن انسان کے مذکر اولاد یعنی جس کے بیٹے کا انتقال ہو جاتا تھا اور اس کے کوئی بیٹے نہیں ہوتے تھے تو وہ لوگ اس کو ابتر کے لفظ سے یوز کیا کرتے تھے، کہ ان کے لیے ابتر کا لفظ کہا کرتے تھے۔ اور ابتر کہا جاتا ہے کہ مقطوع ذکر اور مقطوع نسل، یعنی جس کا کوئی ذکر آگے نہیں ہوگا، اس کی آگے نسل نہیں بڑھے گی اور اس کا ذکر، اس کی نسل وہیں پر ختم ہو جائے گی، اس کے بعد کوئی اس کے نام کو بڑھانے والا نہیں ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم یا حضرت قاسم کا جب انتقال ہو گیا، آخری آپ کے صاحبزادے تھے، اور اس کے انتقال کے بعد تمام اہل عرب آپ کو مذاقاً اور آپ کو اس طرح ابتر کے لفظ سے استعمال کرتے تھے اور آپ کے لیے الفاظ کو استعمال کیا کرتے تھے، یعنی آپ کو تانا مارتے تھے ابتر کہہ کر کہ آپ کا آگے کوئی نسل چلنے والی نہیں ہے اور اب آپ کا ذکر کوئی کرنے والا نہیں ہے اور آپ کا نسل اور آپ کا دین یہیں پر ختم ہو کر رہ جائے گا۔ خاص طور پر محدثین نے لکھا ہے کہ عاص بن وائل ہاشمی ایک نام کا شخص تھا جس کے پاس اہل عرب اور قریش بیٹھا کرتے تھے، تو ان قریشوں کی مجلسوں میں وہ عاص بن وائل ہاشمی کہا کرتا تھا کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ان کی مجلسوں میں آتا تو وہ کہتا تھا کہ ان کی بات چھوڑ دو، ان کی تو کوئی نسل نہیں ہے، ان کے کوئی اولاد نہیں ہے اور آگے کوئی ان کا نام بڑھانے والا نہیں ہے، لہٰذا ان کی بات مت کیا کرو، جو ہے وہ ابھی ہے، جب ان کا انتقال ہو جائے گا تو ان کے نام لیوا اور ان کا دین اور سب کچھ ختم ہو جائے گا، آگے چلنے والا نہیں ہے۔ ایک روایت تو محدثین نے یہ بیان کی۔ دوسرا مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک اور واقعہ یہ پیش آیا کہ کعب بن اشرف یہودی جب مکہ مکرمہ آیا تو اس وقت اہل قریش اس کے پاس جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد اہل قریش نے اپنی تمام تر شکایتیں اس کے سامنے رکھی کہ یہ محمد نامی شخص ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم تمام کا دین خراب ہے اور جو وہ دین لے کر آیا وہی صحیح ہے، اس کو مانو گے تو جنت پاؤ گے اور ہم سے بہتر ہے دین وہ بتاتا ہے۔ حالانکہ ہم حجاج کی خدمت کرتے ہیں، لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں اور تمام اچھے اچھے کام ہم کرتے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ بہتر دین وہ ہے جو میں لے کر آیا۔ تو کعب بن اشرف نے اس وقت ایک جملہ کہا کہ تم ہی لوگ بہتر ہو، محمد بہتر نہیں ہے، اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں ہے، تم ہی سب سے زیادہ بہتر اور تم ہی اچھے لوگ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت یہ سورت مبارکہ نازل فرمائی اور پوری سورت کے اندر 3 آیتوں میں صرف آخری آیت کے اندر ان شانئک هو الابتر، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعب بن اشرف کا جو واقعہ ہے اس کا بھی جواب دیا ہے، اور عاص بن وائل ہاشمی جو آپ علیہ السلام کو تانے مارتا تھا اپنی مجلسوں میں کہ آپ کا ذکر آگے نہیں بڑھنے والا ہے اور آپ کا نسل ختم ہو جائے گی اور آپ یہیں پر رہ جائے گا، آپ کا دین آگے نہیں بڑھے گا، اس کا بھی اللہ نے جواب دیا ہے۔ پہلی آیت اللہ نے فرمائی انا اعطیناک الکوثر، کوثر کے بارے میں امام بخاری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ہر وہ خیر کثیر مراد ہے جو دنیا اور آخرت میں آپ کو دی گئی ہے،
چاہے وہ اچھے کام ہو، چاہے اچھی باتیں ہو یا اچھے اعمال ہو، اور اسی طرح حوض کوثر تمام کثیر اور خیر کثیر مراد ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیے گئے ہیں۔ اسی لیے حضرت امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی اور امام ابو داؤد نے ایک روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اچانک آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نیند کا غلبہ ہو گیا اور بے ہوشی طاری ہو گئی، اور آپ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے آنکھیں بند کر کے بے ہوشی کی طاری ہو گئی، اور پھر کچھ دیر آپ مسکرائے اور پھر آپ نے آنکھیں کھول لی۔ ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا کہ آپ کے پاس کس چیز کی وحی آئی کہ آپ اتنا مسکرا رہے ہیں؟ پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر سورہ کوثر پڑھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا کہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ آپ اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ جانتے ہیں، ہمیں کیا ہے؟ صحابہ کے اندر ایک عادت بہت اچھی تھی کہ جس چیز کا علم نہیں ہوتا تھا اس کو فوراً پوچھ لیتے تھے، ہچکچاتے نہیں تھے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کتنی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو، اگر معلوم نہیں ہوتی تھی ان کو ایسا لگتا تھا کہ اس کے بارے میں ہمیں معلوم کرنا چاہیے، تو بنا ہچکچائے صحابہ اس چیز کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کا جواب دیتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوثر یہ جنت کی ایک نہر ہے، اور ایک میدان محشر میں ایک کنواں ہے حوض کوثر، جس کو میں قیامت کے دن اپنے تمام امتیوں کو اس سے پانی پلاؤں گا، اور اس کے پانی پلانے کے برتن کی تعداد دنیا کے آسمانوں سے بھی، آسمان میں جو ستارے ہیں اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے فرمایا کہ اس وقت میری امت کے کچھ لوگ میرے سامنے جب اس پانی کو پینے کے لیے آئیں گے تو فرشتے ان کو ہٹا دیں گے۔ میں ان سے سوال کروں گا کہ آپ نے ان کو کیوں ہٹا دیا؟ تو فرشتے کہیں گے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے جانے کے بعد، آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد انہوں نے اسلام کے اندر اور دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کر دی تھی اور بدعت اور رسومات میں پڑ گئے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہم ذرا اس طرح سوچ کر دیکھیں کہ آج ہم سنتوں کو چھوڑ کر تمام کاموں کو اپناتے ہیں اور تمام چیزوں کو ہم کرتے ہیں، اور پھر ہم اس کو سنت کا نام دیتے ہیں۔ قیامت کے دن اسی وقت جب حوض کوثر کا پانی انسان پیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے، ہم اس سے محروم ہو جائیں گے۔ ابھی ایک بہت بڑی رسم ہمارے یہاں آنے والی ہے، رجب کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، 15 رجب کو کنڈوں کی ایک رسم آتی ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے یہ شروع ہوئی ہے کہ کنڈوں کی رسم، اور اس دن ہم میٹھا اور یہ اور وہ پکا کر لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستوں، سوچنے کی چیز ہے کہ صرف اور صرف ہم ان رسموں کو ادا کرنے میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیا یہ رسم کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے؟ کیا یہ کسی صحابی نے کیا ہے؟ کیا کسی نبی نے کیا ہے؟ یا صحابہ کے بعد کسی بزرگ نے، کسی تابعی نے، کسی اللہ والے نے اس رسم کو ادا کیا؟ ہم اس کی حقیقت تو معلوم کریں، ہم علماء سے ملیں جا کر کہ کیا ان رسموں میں ہمارا جانا صحیح ہے کہ نہیں ہے، کیا ان رسموں کو جو ہم ادا کر رہے ہیں اس میں صحیح طریقہ ہے کیا یہ رسمیں واقعتاً کسی اللہ والے سے منقول ہے یا کسی نبی سے منقول ہے یا صحابہ سے منقول ہے؟ کس سے منقول ہے؟ ہم اس کو جانے تو صحیح، اس کی حقیقت کیا ہے؟ جب ہم اس کو دیکھیں گے تب ہم کو پتا چلے گا کہ اس کی حقیقت صرف اور صرف یہودیت سے جا کر ملتی ہے اور کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے۔ تو آج ان یہودیوں نے ہمارے اندر ان رسموں کو اس طرح بھر دیا ہے کہ ہم اس کو سنت کا نام دے کر انجام دیتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے یہاں ایک اور رسم چل چکی ہے، حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفات ہم مناتے ہیں۔ ہم خود اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ یوم وفات ہے، اور ہم اس کو اتنی شان و شوکت کے ساتھ بناتے ہیں عید میلاد کے نام پر کہ اللہ معاف کرے کہ ایسا لگتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی سب سے زیادہ خوشی ہم کو دی۔ یہ ہمارا طریقہ بن گیا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جن چیزوں سے ہم کو منع کیا ان چیزوں کو ہم اس میں ڈالتے ہیں۔ گانا بجانے سے، میوزک سے ہم کو منع کیا گیا، ہمارے لیے حرام کیا گیا، ہم وہی ڈھول تاشے کے ساتھ نکلتے ہیں۔ مردوں اور عورتوں اور مردوں کا ملاپ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے کہ ایسی مجلسوں میں جانا حرام ہے جہاں مرد اور عورت ایک ساتھ ہو۔ ہم عورتوں کو روڈ پر نکال کر ایک ساتھ اس کے ساتھ جلوس میں جاتے ہیں۔ اسی طرح
نمازوں کو چھوڑنے والے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی سخت وعید بیان کی ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کے گھر کو آگ لگا دوں۔ جو بلا عذر نمازوں کو گھروں میں ادا کرتے ہیں ان کے لیے وعید ہے، اور نماز چھوڑنے والے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ کافر ہو گیا۔ یہ تو امام ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے یہاں پر کفر کو نہیں ثابت کیا ہے۔ باقی جتنے ائمہ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسری بار کلمہ پڑھے۔ اتنی بڑی وعید آئی ہے، لیکن ہم ان جلوسوں میں نکل کر اور ان رسموں کو ادا کرنے کے لیے ہم اپنی نمازوں کو جان بوجھ کر چھوڑتے ہیں، اور مسجدوں کے سامنے سے نکلتے ہیں جہاں نمازیں ہو رہی ہیں اور وہ ڈھول تاشے کے ساتھ دوسرے کی نمازوں کو خراب کرتے ہیں۔ یہ سب سوچنے کی چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جب جام کوثر تمام لوگ پی رہے ہوں گے اور حوض کوثر سے تمام امتی سیراب ہو رہے ہوں گے، تو اس وقت اس بندے کو فرشتے وہاں سے ہٹا دیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جائے گا کہ یہ آپ کے دین میں نئی نئی بدعات پیدا کر رہا۔ میرے محترم بزرگوں، سوچنے کی چیز ہے۔ اسی لیے کوثر کا ایک ترجمہ اور ہے کہ ایک تو یہ نہر جو ہے وہ جنت کے اندر موجود ہے، دوسرا ہے کہ میدان محشر میں اس کو ایک حوض دیا جائے گا۔ اسی لیے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی روایت کو نقل کرتے ہوئے اس میں زیادتی یہ کی ہے کہ نہر اس حوض کوثر کا جو حوض کا بناوٹ ہوگی وہ اس طرح ہوگی کہ جنت کی نہر سے دو پرنالوں کے ذریعے وہ پانی جو ہے کوثر کی نہر کا وہ اس حوض میں ڈالا جائے گا، گر رہا ہوگا، اور اس سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام امتی کو سیراب کریں گے۔ ایک جگہ اور ارشاد ہے، ایک حدیث میں ہے کہ اس حوض کوثر کے پانی سے سیراب ہونے کے بعد اس جنتی کو کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ اتنا میٹھا اور اتنا شیرین پانی ہوگا، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کی پاکی اور اس کی صفائی اور اس کی ستھرائی اتنی ہوگی کہ ہم دنیا کی کسی چیز کو اس سے ثابت نہیں کر سکتے اور اس پر قیاس نہیں کر سکتے کہ کتنا صاف شفاف وہ پانی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ نصیب فرمائے۔ اب آگے اللہ نے حوض کوثر کے بعد اللہ نے دو چیزوں کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ ہم نے اتنی بڑی نعمت آپ کو عطا فرما دی، اتنی بڑی نعمت سے ہم نے آپ کو نواز دیا ہے، تو آپ شکرانے کے طور پر بھی اتنی ہی بڑی نعمت کو شکر بجا لائیں۔ اتنی بڑی نعمت کا شکر بجانے کے لیے آپ دو کام کریں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ ایک تو اپنے رب کے لیے آپ نماز قائم کیجیے، نماز پڑھیے۔ بھائی جسمانی اور اپنی جسمانی عبادت اور وقتی عبادت کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا کہ سب سے بڑی عبادت، سب سے بڑا شکر ادا کرنے کی چیز اگر تم جسم کے طور پر اور وقت کے طور پر کرنا چاہتے ہو تو وہ نماز ہے، کہ نماز کو اپنے جسم کو اور اپنے وقت کو نماز میں لگاؤ تو اللہ کا سب سے زیادہ شکر نماز میں ادا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے خود قرآن مجید میں کہ سجدے کے اندر بندہ جتنا زیادہ مجھ سے قریب ہوتا ہے اس سے زیادہ قریب کبھی بھی نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو معراج والی حدیث ہے، بہت لمبی چوڑی حدیث ہے، اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ یہ تو میرا تحفہ ہو گیا، میری امت کے لیے کیا تحفہ ہے کہ میری امت اگر آپ سے ملاقات کرنا چاہے تو کیا کرے؟ تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ وہ 5 وقت آ کر نماز پڑھ لے، اس کو ایسا لگے گا کہ اس نے مجھ سے بات کر لی۔ اتنا بڑا تحفہ ہے۔ اور دوسرا اللہ نے فرمایا وَانْحَرْ، کہ قربانی کرے۔ یہاں پر اس لیے اس کو بیان فرمایا ہے، اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ قرآن میں جہاں بھی نماز کا ذکر آیا اس کے بعد مالی اگر عبادت کوئی ذکر کی گئی تو زکوٰۃ کو ذکر کیا گیا، مگر یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کو ذکر کیا، اس لیے کہ مشرکین کے یہاں پر بھی قربانی ہوا کرتی تھی، وہ بتوں کے نام پر قربانی کیا کرتے، تو اللہ نے اس قربانی کو ذکر کر کے فرمایا کہ تم اللہ کے نام پر عملی بھی ان کی مخالفت کر کے دکھا دو کہ ہم عملاً بھی تمہارے خلاف ہے کہ ہم اللہ کے نام پر قربانی کرتے ہیں اور اللہ ہی کے نام پر ہم جانور ذبح کرتے ہیں۔ اسی لیے خود قرآن مجید میں ہے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ، کہ تم ان جانوروں کو کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، جس پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا ہے وہ جانور تمہارے لیے کھانا حرام ہے، حلال نہیں ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ بتا دوں کہ آج کل ہمارے یہاں جو یہ چل پڑا ہے کہ مشینوں کے اندر جو مرغیاں کٹ کر آتی ہے، کہ مشین ٹیپ ریکارڈ چلا دیا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر مشین پڑھ رہی ہے اور وہ مرغیاں کٹ رہی ہے،
علماء نے لکھا ہے کہ یہ حرام ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ مشین کا اعتبار نہیں ہے، انسان کا اپنی زبان سے اللہ کا نام لے کر ذبح کرنا اس جانور کو ضروری ہے۔ اس مشین نے اگر کٹ کر کے رکھا ہے تو اس مرغی کو کھانا حرام ہے، اس کی کوئی بھی اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو یہ دوسرا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر دو چیزوں کو بیان کیا، ونحر کہ آپ قربانی کر دیجئے، ان شانئک ھو الابتر۔ اس دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی آپ ہی کے دشمن بے نام و نشان ہو کر رہ جائیں گے، آپ کے دشمنوں کا ہی نام و نشان ختم ہو جائے گا، اگرچہ ان کی نسلی اولادیں چل پڑے لیکن ان کا کوئی نام لینے والا آگے باقی نہیں رہے گا۔ آپ کی نسلی اولادیں بھی چلے گی اور آپ کی روحانی اولادیں بھی چلے گی۔ نسلی اولادیں اگرچہ آپ کی بیٹیوں سے ان کا رشتہ چلے لیکن وہ بھی آپ کے خاندان سے جڑے ہوئے رہیں گے، اور آپ کی روحانی اولادیں بھی چلے گی۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ہم اتنا بلند کریں گے آپ کو کہ تمام امت کے لوگوں سے زیادہ آپ کے امتی ہیں۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فخر کریں گے تو اس بات پر کہ آپ کی امتی سب سے زیادہ ہوں گے، اس بات پر بھی آپ قیامت کے دن فخر کریں گے کہ میری امت تمام انبیاء کی امتوں سے زیادہ ہے۔ ایک بار پوری سورت کا ترجمہ کر لیں، انا آتینا کل کوثر، انا مانے بے شک، آتینا ہم نے آپ کو دیا، الکوثر حوض کوثر، حوض کوثر میں اللہ نے تمام چیزوں کو شامل کر لیا ہے۔ فصلی لربک وانحر، فصلی مانے آپ نماز پڑھیے، لربک اپنے رب کے لیے، وانحر اور قربانی کیجیے۔ ان شانئک ھو الابتر، ان مانے بے شک، شانئک مانے برباد ہوگا، بے نام و نشان ہوگا، بے نام و نشان ہوگا وہ جو آپ کا دشمن ہے، آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا اور کوئی آپ کے علاوہ، اس کے علاوہ کوئی بے نام و نشان نہیں ہوگا۔ اللہ آپ کے نام کو ہمیشہ روشن رکھے گا، آپ کے ذکر خیر کے ساتھ اور آپ کی روحانی اور نسلی دونوں اولادوں کے ساتھ اللہ اس کو آباد رکھیں گے، آپ کے نام کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی حوض کوثر پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے آپ جام کوثر پینا نصیب فرمائے اور ہمیں ان صفوں میں شامل فرمائے جس کو آپ علیہ السلام اپنے ہاتھ سے جام کوثر نصیب فرمائیں گے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔